مفتی صاحب، میری بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، مجھ کو یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، ان کو کیسے ادا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کی نماز چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے، یا مطلب کوئی انسان سوتا رہ جائے، اسے یاد ہی نہیں تھا وہ سوتا رہ گیا، یا کوئی انسان بھول جائے نماز پڑھنا اور اس کی نماز قضا ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پر پڑھ لے. یعنی جس نماز کو بھول کر اس نے چھوڑا ہے، اسے یاد نہیں رہا، وہ سو گیا، یا پھر اسے یاد ہی نہیں رہا، بالکل دماغ میں خیال ہی نہیں رہا کہ اذان ہو چکی ہے اور ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے یاد آئے فوراً پڑھ لے. سوتا بندہ رہ گیا، آنکھ نہیں کھل پائی، اور یہ نہیں کہ وہ مطلب آنکھ کھلی اور اس نے الارم بند کر کے پھر سو گیا، نہیں، کھلی نہیں پائی، تو اس میں تو اس کی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ سوتے ہی رہ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اذان ہو گئی، کب نماز ہو گئی، وقت نکل گیا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی سو کر اٹھے تو فوراً نماز کو پڑھ لے. اب اگر کسی انسان کی زندگی کی ایگزامپل اتنی نمازیں چھوٹ گئیں کہ اسے یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اب کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ ہم قضاء عمری پڑھنا چاہ رہے ہیں، جتنی بھی ہماری نمازیں چھوٹی ہیں وہ نمازوں کا کفارہ کیا ہوگا، ہم کیسے پڑھیں، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی چھوٹی. ایگزامپل، کسی انسان کی عمر 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، اب اس کو یہ ہوا کہ نہیں بھائی ہمیں نماز، بہت بڑا گناہ ہم نے کیا، نمازیں چھوڑی، اب ہم نماز کی پابندی کریں گے، اب نمازیں پڑھنا اس نے شروع کر دی. لیکن جو نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو اسے ضرور پڑھنا پڑے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی بندے سے 10,000 روپے ادھار لیے اور اس کے بعد آپ نے اسے پیسے نہیں دیے، اب آپ کو 2 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ بھائی چلو ہم اس کے پیسے لوٹا دیں، تو اس کا قرضہ اتارنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے جو 10,000 روپے لیے ہیں پورے کے پورے اس کو واپس کر دیں. یا ایسا ہوگا کہ چلو 10,000 میں سے 10 روپے ہم نے آپ کو دے دیے، بس ادا بدا ہو گئے؟ ایسا تو ہوگا نہیں. اس کا کفارہ یہی ہوگا، یعنی اس کا معاوضہ یہی ہے کہ جو آپ نے اس سے لیا ہے وہ دے دیں. تو نماز کو ادا کرنے کا، اگر جو قضاء عمری جو چھوٹی ہوئی نمازیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں ان نمازوں کو آپ ادا کر لیں، یعنی قضا کو ادا کر لیں تو بس کفارہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ورنہ بہت سارے یوٹیوبر نا، جو بس یوٹیوبر ہیں، وہ علم سے واقف نہیں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شب برات آ جائے، شب قدر میں فلاں رات، اس طرح سے 4 رکعت پڑھ لو، یہ آیت پڑھو، یہ سورت پڑھو، اور آپ کی ساری زندگی کی نمازیں جو قضا ہو گئی وہ معاف ہو جائیں گی. بھائی ہو ہی نہیں سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کو نہیں بتایا، تمہاری اوقات کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی اس بات کو کہنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ کچھ اور بتا رہے ہیں، تم 2 رکعت میں ساری نمازیں معاف کروا رہے ہو. تو اس کا علماء نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو وہ ایک اندازہ لگائے. وہ اندازہ یہ لگائے، غالب گمان جدھر بھی جائے نا، کہ ایگزامپل کسی کی 15 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں یا 10 سال کی نمازیں ایگزامپل چھوٹی ہیں، اندازہ لگا لے کہ بھائی ہم نے 30 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی، اور ہمارے اوپر ایگزامپل 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، 30 سال میں ہم نے پڑھنا شروع کی، تو اب 15 سال کی اس کی نمازیں چھوٹی رہ گئیں. تو ہر نماز جب وہ پڑھنے مسجد جائے یا جب نماز پڑھے، تو اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت قضا کی نیت سے، چھوٹی ہوئی نماز کی نیت سے 2 رکعت فرض پڑھ لے. ظہر میں اس کی سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض اور واجب کی قضا ہے، اور وہ وتر واجب کی. ظہر میں 4 رکعت پڑھ لے. عصر میں 4 رکعت اپنی پڑھنے سے پہلے پچھلی کی نیت سے کہ ہماری جو نماز چھوٹی ہوئی ہے ان کی قضا ہم پڑھ لیں. مغرب کی نماز پڑھے، اس کے بعد 3 رکعت پڑھ لے. تو اس طرح سے وہ 15 سال تک کرتا رہے، تو اس کی 15 سال کی نمازیں وہ ہو جائیں گی. وہ چاہے ایک وقت میں 4 دن کی بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے. تو اگر اس کو یہ آسان لگ رہا ہو کہ ایک دن میں 5 دن کی یا ایک دن میں 2 دن کی نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے چھوٹی ہوئی، اس طرح سے بھی پڑھ لے. اور اگر ہر نماز پڑھنے سے پہلے فرض پڑھتا رہے پچھلی کی نیت سے، تو پھر اگر 10 سال کی چھوٹی ہیں تو نیت رکھے 10 سال تک پڑھیں گے، تو 10 سال پڑھ لے گا تو کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اس کی کفارہ ادا ہو جائے گا، مان لی جائیں گی. اور اگر 15 سال کی چھوٹی ہے تو 15 سال تک وہ اس اپنے عمل کو جاری رکھے. تو اس طرح سے غالب گمان لگا لے، کاپی وغیرہ لے لے، اس پہ اپنے ڈیٹ وغیرہ لکھ لے، اس کے حساب سے کرتا رہے. یا پھر موبائل میں تمام چیزیں ہیں، آپشن ہیں، وہ جس طرح سے چاہے ان کو یاد رکھ سکتا ہے. بہرحال جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو پڑھنا ہی پڑے گا. بھول گیا ہے کوئی انسان تو غالب گمان لگائے کہ کتنے سال کی چھوٹی ہوں گی، یا کتنے مہینے کی چھوٹی ہیں، کتنے دن کی چھوٹی ہیں. جو غالب گمان ہو نا، جہاں زیادہ دل کہہ رہا ہو کہ نہیں یار ہماری اتنی سال کی چھوٹی ہیں. ایگزامپل، کوئی ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یار 8 سال کی چھوٹی ہیں، اور ایک دل کہہ رہا ہے 10 سال کی چھوٹی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 8 سال میں کتنے % دل کہہ رہا ہے اور 10 سال میں کتنے % دل کہہ رہا ہے. اگر 60% دل یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال چھوٹی ہیں اور 40% دل یہ کہہ رہا ہے کہ 8 سال چھوٹی ہیں، تو پھر وہ 10 سال کا حساب لگائے گا. جدھر غالب گمان ہوگا نا، ادھر
اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر کے اسی طرح سے نماز کو کمپلیٹ پڑھے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جو لوگ بتا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. قیامت کے دن ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر کسی بندے کی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کو پڑھنا ہی پڑیں گی. ان نمازوں کا کفارہ ہی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ لیں. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پراپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں. جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.